بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 6 جولائی سن 2020 ہے. ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 23 ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ احزاب کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 9 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور مشقی سوالات وغیرہ پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہم نے اس سے پہلے والے رکوع کے آخری آیات پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا تھا، اور اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی تھی اور قیامت کے احوال سے باخبر کیا گیا تھا. آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب سکھائے ہیں. مختصر خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، بھیجا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے. لیکن بنی اسرائیل جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے تھے، لیکن آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے تھے. بہت سے روایات کے اندر اور تفاسیر کے اندر واقعات یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس کس موقعوں پر کس کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. تو بہت سے ان پر اعتراضات اٹھائے گئے، ان پر الزامات لگائے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ان تمام الزامات میں بری کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات کے مطابق 4 بیٹے تھے، بعض کے مطابق 3 ہیں. تو سب کے سب بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، بچپن میں فوت ہوئے. تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار تصور کرنے لگے اور مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اس پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، ان پر مختلف الزامات لگائے. اب تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو اور میرے محبوب کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہو. تو ایک بات یہ سن لیں کہ اللہ رب العزت نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اچھی بات کریں اور صحیح اور سیدھی بات کیا کریں. کوئی ایسی بات جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی ایذا اور تکلیف پہنچے، اس سے گریز کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بار امانت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کی امانت، احکامات کی امانت، دین کی امانت جو ہے وہ پہاڑوں پر اور زمین پر، آسمان پر، یہ ہیبت کے وجہ سے بہت بڑے ہیں. پہاڑ بہت بڑا ہیبت ناک جسم رکھتا ہے، زمین بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑا ہے. تو ان پر اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کو پیش کیا کہ تم اس امانت کو اٹھاؤ. تو
انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس شریعت کو اختیار کر لیا، اس امانت کو اٹھایا۔ پھر آج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شریعت لے کر آئے ہیں، آج ہم اس شریعت کے پیروکار ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے مختصراً اس رکوع کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے، اور شریعت کے نازل کرنے کی حکمت بھی بیان فرما دی، تاکہ اللہ یہ جان سکے کہ کون اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، کون اللہ کے نبی کی پیروکاری کرنے والے ہیں، کون اللہ کے نبی کے راستے سے بھٹکنے والے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم سبق کے ترجمے کی طرف۔ ترجمے سے پہلے چند مشکل الفاظ جو ہیں وہ یاد کر لیں، تاکہ ہمارے لیے ترجمہ، لفظی ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو بورڈ پر کچھ میں نے مشکل الفاظ لکھے ہیں، آپ لوگوں کو واضح طور پر نظر بھی آ رہے ہیں، تو اب ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ ہے آذو، تو اس کا معنی ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ آذو مفرد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ آگے ہے برأ، برأ اس کا معنی ہے اس نے بے عیب ثابت کیا، یعنی براءت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، الزامات لگائے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بری کر دیا، ان کو بے عیب ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ہے وجیہن، وجیہن کا معنی ہوتا ہے باعزت، صاحب وجاہت۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آئے گا قولوا قولا سدیدا، قولا سدیدا، اس کا معنی ہوتا ہے سیدھی بات، غیر مبہم بات۔ اور ایک لفظ ہے عرضنا، عرضنا کا معنی ہم نے پیش کیا، عرضنا کا معنی ہے ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد ہے ابینا، ابینا کا معنی انکار کیا۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے، دیکھیں یہاں ہے عرضنا، عرض عین ر ضاد یہ الگ ہے، اور نون آگے الگ ہے، تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا معنی آئے گا عرضنا ہم نے پیش کیا، ہم نے پیش کیا۔ اور ابینا یہ جو ہے یہ اس کے آخر میں نون جو ہے اس کے بعد الف نہیں ہے، تو یہاں پر ابینا کا معنی ہے انکار کیا، جمع کا صیغہ ہے، جمع انہوں نے انکار کیا، انکار کیا۔ آگے ہے اشفقنا، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے ابینا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ بھی اشفقنا، وہ ڈر گئیں، وہ ڈر گئی۔ آگے ہے ظلومن جہولا، ظلومن جہولا بڑا ظالم اور جاہل، بڑا ظالم اور جاہل۔ تو یہ مشکل الفاظ تھے، ان کے معنی اگر ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس رکوع کا ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رکوع کے ترجمے کی طرف۔ کتاب کھول لیں، صفحہ نمبر 44۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، پس جو وہ ان کے بارے میں کہتے تھے، جو ان پر عیب لگاتے تھے، اللہ نے انہیں اس سے بری کر دیا، اس سے بے عیب ثابت کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے بہت باعزت ہیں، آبرو والے ہیں۔ وجیہن کہتے ہیں
باعزت اور آبرو والا ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ قولا سدیدا کا معنی ہوتا ہے سیدھی بات، صحیح بات، درست بات، غیر مبہم بات، جس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی گئی ہو، کسی کو ایذا پہنچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یہ پیچھے قولوا قولا سدیدا، اس کا معنی میں نے واضح کر دیا، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال نمبر 2 میں یہی پوچھا گیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیں جی، اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو ہمارے لیے رہنمائی اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں اور ہمیشہ دوسروں کی جو عیب ہے، دوسروں کے جو نقائص ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ دوسروں کے اندر ان کی خوبیاں تلاش کریں اور ہمیشہ اسی کا تذکرہ کریں۔ یہ تھا قولوا قولا سدیدا، کہ ہمیشہ سیدھی اور درست بات کہو، غیر مبہم بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، پس وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، اس کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فابین، انہوں نے انکار کیا، ان یحملنها، اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ اب یہاں انسان کو ظلوما اور جہولا کہا گیا ہے۔ جاہل تو اس لیے کہ انسان جو ہے وہ لا علم تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے جو امانت پیش کی جا رہی ہے یہ کس قدر مشکل عمل ہے، اس کو کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے۔ اور ظالم اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کے بارے میں ہے، اگرچہ انسان اس دونوں پر پورا سچا آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان نے جب اس بارے امانت کو اٹھایا تو اس نے نظر کی اللہ رب العزت کی طرف کہ مجھے حکم دینے والا، میرے اوپر یہ بات ہے، یہ امانت میری طرف بھیجنے والا، مجھے یہ امانت سپرد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں یہ امانت سپرد کر رہا ہے، تو ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ ہماری اس امانت کو اٹھانے میں مدد کرے گا، اس لیے انسان نے اس کو اٹھایا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، آگے اللہ رب العزت اس کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ انسان پر کیوں پیش کی، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آ جائے گا بھائی، یہ رکوع تھا، رکوع نمبر 9، اس کے اندر ترجمہ بھی ہو گیا ہمارا، اور مشکل الفاظ بھی میں نے آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر دکھا دیے لکھ کر، ان کا معنی لکھ دیا۔ اسی طرح 2 سوال ہیں یہاں پر۔ ایک تھا اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی، اس کا بھی جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف دیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایذا پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے فوت ہونے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو ذکر کر کے فرمایا کہ
جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے تم اس طرح نہ بنو، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کے عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اچھی بات کہو اور ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو۔ دوسرا سوال تھا قولوا قولا سدیدا، اس کی بھی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ تو یہ دونوں سوال ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کی ہماری ڈائری ہے، یہ وائٹ بورڈ پر آپ نظر آ رہی ہے، یہ ڈائری ہے ہماری۔ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 9 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور مشقی سوالات یاد کریں، اور مشقی سوالات کو کاپی پر ضرور حل کریں۔ یہ سوالات کاپی پر حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور اس کو نوٹ بک پر لکھیں گے اور امتحانات کی تیاری بھرپور طریقے سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔